فلیٹ میں پہنچے نور بے تحاشا نروس تھی۔ میرے دوست نے پورے فلیٹ کو واقعی کسی دلہن کی طرح سے سجایا تھا۔ ہر طرف خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے، اور جو ہمارا کمرہ تھا، اس کمرے کی شروعات سے پھولوں کا جو راستہ شروع کیا تھا وہ بیڈ تک پہنچ رہا تھا، اور بیڈ کے اوپر ایک بہت خوبصورت سا پھولوں کا ہارٹ بنا کر رکھا تھا۔ بس اگر کمرے میں کوئی تیار نہیں تھا تو وہ میری دلہن تھی، جو سادہ سے کاٹن کے لباس میں تھی۔ سب کچھ دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اور میں مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانے کو کچھ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ مارکیٹ سے کھانے کے علاوہ میں اس کے لیے ایک بہت خوبصورت سی میکسی لے کر آیا تھا، وہ بھی سرخ رنگ کی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے وہ میکسی کا بیگ نور کو پکڑا دیا۔ میں نے کہا رات کو تیار ہو جانا۔ یہ سن کر وہ کچھ تذبذب سی ہوئی تھی۔ کہنے لگی میں ابھی ذہنی طور پر ایسے کسی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے کہا جو تمہیں کہا ہے بس وہ کرو۔ یہ کہہ کر میں دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اسے کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ آ جائے۔ اس کی بیوی اچھا میک اپ کرنا جانتی تھی۔ میں نے کہا کہ بھابھی سے کہو میری بیوی کو ذرا اچھی سی دلہن بنا دے۔ کچھ دیر میں دونوں میاں بیوی ہمارے گھر پہنچ گئے تھے، اور اس نے واقعی نور کو بہت خوبصورتی سے تیار کیا تھا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ بات چیت میں لگا ہوا تھا۔ میری جاب سٹارٹ ہونے میں ابھی 1 ہفتہ باقی تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ 1 ہفتہ دبئی میں ہی ہنی مون ٹرپ منا لوں گا۔ کافی دیر میرا دوست مجھے تنگ کرتا رہا، لیکن پھر وہ دونوں میاں بیوی کھانا کھانے کے بعد جا چکے تھے۔ نور نے رات کا کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا تھا، بس چپ چاپ کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب میں کمرے میں گیا تو وہ گمسم ایک دیوار کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ شادی جلدی ہوتی یا دیر سے ہوتی، ہونی تو میرے ساتھ ہی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آج کی رات کو مس کروں، اس لیے میں نے ہی بات کی ابتدا کی۔ میں نے کہا کہ شاید تمہیں میری کوئی بات بری لگ گئی ہے، اور میں تم سے ایکسکیوز کرتا ہوں۔ آئی ایم سو سوری۔ میں نہیں جانتا کہ تم کس مزاج کی ہو، شاید میری باتیں تمہیں بری لگی تھیں، لیکن اچھا ہے کہ تم وہ سب بھلا دو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کی ابتدا بہت اچھے طریقے سے کریں۔ 8 دن بعد میں آفس جوائن کر لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس 8 دنوں میں ہم اپنی لائف کو خوب انجوائے کریں۔ میری بات پر اس نے کوئی بھی رسپانس نہیں دیا تھا، میری طرف دیکھا تک نہیں تھا، بس سامنے دیوار کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں میری کون سی عادت اچھی نہیں لگتی؟ میں کوشش کروں گا اپنی اس عادت کو بدل لوں۔ تمہیں میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچا تھا، اور ایک چپی تھی جو اس کے ہونٹوں پر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم بتاتی کیوں نہیں ہو یار، بتاؤ کیا بات ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ رونے لگی۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کروں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ میرے آگے کیا اور اسے کھول دیا۔ جو کچھ اس کے ہاتھ میں تھا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ ایک سلیپنگ پلز کی شیشی تھی جو کہ خالی تھی۔ میں ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پایا تھا جب اس کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوئیں۔ میں تو گھبرا کر رہ گیا تھا، مجھے اس لڑکی سے اس قسم کی امید نہ تھی۔ میں نے کہا نور یہ کیا ہے؟ تب تک وہ میری باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں تو بے تحاشا پریشان ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے ہلانا شروع کیا، لیکن وہ ہوش کی دنیا سے بیگانی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے گود میں بھرا، فٹافٹ سے فلیٹ سے باہر لے کر آیا تھا۔ لفٹ سے میں نیچے اترا، مشکل سے اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا اور جتنی تیز ڈرائیو کر سکتا تھا کر کے ہسپتال پہنچا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اس نے نیند کی کافی زیادہ میڈیسن لی تھیں۔ اس کا معدہ واش ہو رہا تھا، لیکن ڈاکٹر کوئی بھی امید نہیں دے رہا تھا۔ میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ ایسا تو ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھاتی۔ میرا دماغ چکرانے لگا تھا۔ میں سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ اس نے یہ قدم اٹھایا تو اٹھایا کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں اسے چند دن دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن یہ کوئی بڑی بات تو نہیں تھی۔ میں اسے سوری بھی کہہ چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا بڑا قدم کوئی لڑکی کیوں اٹھا سکتی ہے۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ 2 گھنٹے میری جان ایسی تھی جیسے سولی پر لٹکی ہو۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے آ کر یہ کہا تھا کہ اب خطرے سے باہر ہے۔
لیکن وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی بیوی نے شادی کی ہی رات یہ میڈیسن کیوں کھائی۔ میں کیا بتاتا، میں خود ہر بات سے انجان تھا۔ میں نے کہا وہ ہوش میں آ گئی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، ابھی ہوش میں نہیں ہے، لیکن کچھ دیر میں آ جائے گی۔ وہ تو میرا دوست تھا اس لیے اس نے بات سنبھال لی، لیکن میرا دوست بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا بات ہے، کیا تمہارے بیوی کی مرضی نہیں تھی اس شادی میں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ یار، میں کچھ نہیں جانتا۔ کہنے لگا کہ میری مسز بھی مجھے بتا رہی تھی کہ جب اسے تیار کر رہی تھی وہ بار بار روئے جا رہی تھی، اور جب اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میری وائف بھی یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ پھر کہنے لگی سفیان بھائی کی عادت تو بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا یار، ہوش میں آئے تو پوچھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ اس کو رات تک ہوش آ جائے گا۔ میں تقریباً 24 گھنٹے سے جاگ رہا تھا، اس لیے میری حالت خراب تھی۔ جیسے اسے ہوش آیا میں اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ چھت پر چلتے ہوئے پنکھے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر ٹیپ لگی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے بھگو رہے تھے، اور نظر اس کی چھت پر چلتے ہوئے پنکھے کی طرف تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا میں اتنا برا ہوں جس کے لیے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ اگر میں تمہیں اتنا ہی برا لگتا تھا تو تم نے رشتے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ اب بھی وہ چپ تھی، کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا نور کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی آپ سن نہیں سکیں گے، اتنا حوصلہ نہیں ہے آپ میں، کاش کہ میں مر جاتی۔ میں نے کہا ایسا بھی کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ جو تم ایک حرام موت کا انتخاب کر رہی تھی؟ اس نے پہلی بار پنکھے سے نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی مجھے آپ سے نہ محبت ہے نہ نفرت، کچھ بھی نہیں۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی جذبہ نہیں ہے اور شاید کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا تو پھر مسئلہ کیا ہے، مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں۔ کہنے لگی مجھے طلاق دے سکتے ہو۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے طلاق دے دو۔ نور پلیز ہوش میں آؤ۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ میں اسے سختی سے بات نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ سے کوئی ایسی حماقت نہ کرے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سوچتا ہوں، لیکن تم فی الحال ٹینشن مت لو۔ وہ کہنے لگی سوچنا نہیں ہے، بس آپ مجھے چھوڑ دیں۔ یہ کہتے ہوئے سسکیوں سے رونے لگی۔ میں کرسی سے اٹھ کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو ٹیپیں لگی ہوئی تھیں، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ اگلے روز اس کی چھٹی ہو گئی تھی۔ میں اسے گھر لے کر آ گیا۔ کمرے کی ساری سجاوٹ میں نے ہٹوا دی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے سیدھا لٹایا، اس کو جوس پلایا۔ جوس پیتے ہوئے وہ مجھے دیکھ رہی تھی، پھر جلدی سے اپنی نظروں کا سایہ بدل کر اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ تم طلاق کیوں لینا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا کیوں؟ بس مجھے وجہ بتا دو۔ وہ کہنے لگی وجہ میں نہیں بتا سکتی، بس یہ سمجھ لیں کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے کہا کوئی اور پسند ہے تمہیں؟ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ میری بات پر اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ شاید وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آل رائٹ، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو تم چاہتی ہو میں ویسا ہی کر دوں گا۔ تم رونا بند کرو اور اپنی صحت کا خیال رکھو۔ 8 دن بعد میں نے آفس جانا شروع کر دیا، لیکن دل میں ایک عجیب سا بوجھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی تو میں نے تو منگنی کے بعد بھی کئی بار اسے فون پر بات کرنے کی کوشش کی۔ مجھے بتا تو سکتی تھی، مجھ سے کہہ سکتی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، میں وہیں سے پیچھے ہٹ جاتا۔ ملاقات بھی کی اس سے، تب بھی کچھ نہیں بولی، بس مجھ سے پیچھا چھڑواتی تھی۔ کاش کہ ایک بار کہہ دیتی، میں اس کی زندگی سے نکل جاتا۔ منگنی کا ٹوٹ جانا شاید اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میں جب آفس سے آیا تو وہ کچن میں تھی۔ میں فوراً سے کچن میں آ گیا۔ وہ کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو، چھوڑو سب۔ کہنے لگی اب میں ٹھیک ہوں، کھانا بنا سکتی ہوں۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنی صحت دیکھی ہے تم نے؟ ابھی تک تمہاری میڈیسن چل رہی ہے۔ وہ کھانا میں لے کر آیا ہوں۔
کہنے لگی میں بنا چکی ہوں۔ بہرحال میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن سے باہر لے آیا۔ کہنے لگی بیڈ پر لیٹی لیٹی تنگ آ چکی ہوں، اس لیے سوچا کہ کھانا بنا لوں۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے لیے فریش جوس لے کر آیا تھا۔ میں نے وہ جگ میں ڈالا اور گلاس بھی لا کر اس کو دیا۔ میں نے کہا پہلے یہ ختم کرو۔ جوس پیتے ہوئے وہ مجھے کہنے لگی آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آ رہا؟ میں نے کہا کس بات پر؟ کہنے لگی یہی کہ میں آپ سے طلاق مانگ رہی ہوں، کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، غصہ نہیں ہے، لیکن برا ضرور لگا۔ میں نے منگنی کے بعد بھی تم سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر ایسا کچھ تھا تو تم تب انکار کر دیتی، مجھ سے کہہ دیتی کہ تمہیں کوئی اور پسند ہے، میں خود ہی تمہاری زندگی سے نکل جاتا۔ تم نے مجھ سے تب کیوں نہیں کہا؟ پھر جب تم قاسم کی شادی پر آئی تھی تب بھی میں تم سے پوچھ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، مجھ سے کیوں گھبراتی ہو؟ تب بھی تم نے مجھ سے سچ نہیں کہا۔ مجھے لگا شاید فطری شرم ہے، لیکن اور پھر اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ جب یہ بات تمہارے گھر والوں کو یا میرے گھر والوں کو پتہ چلے گی کہ تم نے یہ قدم اٹھایا تو کیا غضب ہوگا، لوگ کیا کیا سوال کریں گے؟ تم نے یہ نہیں سوچا؟ وہ نظریں چرانے لگی۔ میں نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ کون ہے وہ؟ میرے سوال پر وہ پھر سے نروس ہونا شروع ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہم لوگ اچھے دوست بن سکتے ہیں، بے فکر رہو، میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، تمہیں ڈانٹوں گا بھی نہیں، بس میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ اور اسے پتہ ہے کہ تم میرے نکاح میں ہو، وہ تمہیں اپنا لے گا؟ وہ اپنی انگلیاں چٹکنے لگی، کہنے لگی ہاں اپنا لے گا۔ پھر کہنے لگی کہ آپ مجھے واپس پاکستان بھیج دیں اور اس کے بعد مجھے طلاق دے دیجیے گا۔ میں نے کہا تم نے بتایا نہیں وہ کون ہے؟ پڑوس میں ہے یا کوئی تمہارا کزن ہے؟ کون ہے وہ؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، تمہیں مجھ پر ٹرسٹ ہونا چاہیے، مجھے سب کچھ بتاؤ۔ کہنے لگی دوست کا بھائی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کرتا کیا ہے؟ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ میں نے کہا اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ کہنے لگی بس یہی کہ مجھے اچھا لگتا ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں، بس اتنا ہی۔ میں نے کہا اس نے رشتہ کیوں نہیں مانگا؟ کہنے لگی جاب لیس تھا۔ میں نے کہا کوئی تصویر ہے تمہارے پاس اس کی؟ پتہ نہیں کیوں وہ نظریں چرا رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ تمہاری اس سے دوستی اور محبت کس حد تک تھی؟ اس سوال پر اس نے بے ساختہ میری طرف دیکھا تھا۔ کہنے لگی کیا مطلب، کس حد تک؟ میں نے کہا آج کل کے لڑکے محبت کے نام پر بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے پر پسینہ نمودار ہونے لگا، ایک بدحواسی اس پر سوار ہونے لگی، اس کے ہونٹ کپ کپ آنے لگے، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ میں تو اس کی کیفیت دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس نے میرا گریبان پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کہنے لگی دور رہو مجھ سے، خدا کے لیے مجھ سے دور رہو، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ پھر زور زور سے چلانے لگی۔ عجیب دیوانگی تھی جو اس پر سوار ہوئی تھی۔ میں تو بے تحاشا گھبرا کر رہ گیا تھا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ وہ دیوانہ وار مجھے جھنجھوڑ رہی تھی، مجھے دھکے دینے لگی۔ سامنے پڑے شیشے کی ٹیبل پر رکھی ہر چیز اس نے اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینکنی شروع کر دی۔ وہ سب کچھ زمین پر پھینک کر چکنا چور کر چکی تھی، شیشے کا گلاس پھینک چکی تھی، شیشے کا گلدان بھی پھینک چکی تھی۔ 1 منٹ کے اندر اندر اس نے پورے لاؤنج کو شیشے کی کرسیوں سے بھر دیا تھا، اور میں یوں تھا کہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سب کچھ ہینڈل کیسے کروں۔ اس کے ہونٹ بالکل نیلے پڑنے لگے تھے، رنگت بالکل سفید لگ رہی تھی کہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی، لیکن اگلے لمحے جو کچھ اس نے کیا میرے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ وہ انہی کرسیوں پر چلنے لگی، چلتے ہوئے میرے پاس آئی، کہنے لگی مجھے چھونا مت، مجھے چھونا مت، خدا کے لیے مجھے ہاتھ مت لگانا۔ یہ کہتے کہتے میری باہوں میں ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے پورے پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ میں نے اسے اپنی گود میں لیا، فوراً سے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹایا، اس کے پیروں سے خون صاف کیا، کرچیاں نکالیں۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے، لیکن بے ہوش تھی۔ قصہ شاید کچھ اور تھا، پتہ نہیں کیا تھا اور کیا نہیں، میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے لیے بالکل ایک پہیلی بنتی جا رہی تھی۔ اس لڑکے نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا، یقیناً کچھ کیا تھا، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا تھا۔ میرے دماغ کی تنابیں کھنچنے لگیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں سب کچھ سنبھالوں گا کیسے۔
میں نے جلدی سے لاؤنج کے سارے کنکر اٹھا کر ایک طرف پھینک دیے۔ پورا لاؤنج صاف کیا، واپس اس کے پاس آ گیا۔ اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں ماریں تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ مجھے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی، پھر کمرے کی طرف، پھر اپنے زخمی پیروں کی طرف۔ کہنے لگی میرے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ وہ تو یوں تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا تمہیں نہیں پتہ؟ کہنے لگی کچھ یاد نہیں آ رہا کیا ہوا ہے؟ میرے پاؤں میں چوٹ کیسے لگ گئی؟ میں اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر جا کر صوفے پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر لگا کہ شاید مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ اگلے روز میں اسے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا۔ سوال و جواب شروع کیے تو وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی مجھے یہاں سے باہر لے جاؤ، مجھے کوئی جواب نہیں دینا۔ لیکن میں اسے ایک میڈیسن دے چکا تھا جس سے وہ آہستہ آہستہ غنودگی میں جا چکی تھی۔ پھر جو سوال وہ پوچھتا رہا، نور اس کا جواب دیتی رہی۔ جواب کیا تھا؟ ایک اذیت تھی جو میرے کانوں میں کسی سیسے کی طرح سے انڈیلی جا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ سب کچھ جاننے کے بعد میں یوں بیٹھا تھا جیسے کہ میرے جسم میں جان نہیں رہی ہو۔ وہ ڈاکٹر میری شکل کی طرف دیکھنے لگا، پھر ایک گہری سانس لی۔ کہنے لگا کہ کیا آپ یہ سب جانتے تھے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے ہر بات سے انجان رکھا گیا۔ وہ کہنے لگا اب آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں خود بھی نہیں جانتا۔ کہنے لگا کہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہیں ایک نارمل لائف کی طرح لانا ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ میں چپ تھا، کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ حیرت مجھے اس بات کی تھی کہ یہ بات سب نے مجھ سے چھپائی تھی، اور شاید اپنے آپ سے بھی۔ مجھے چاچا چچی پر بھی غصہ آنے لگا۔ اصل میں نور جب 9 سال کی تھی تو اکثر باہر کھیلنے چلی جاتی تھی۔ ان کے محلے میں ایک پرچون کی دکان تھی جو کہ دوپہر کو کھلی رہتی تھی۔ اکثر اس کی والدہ اسے وہاں سے سامان لینے کے لیے بھیج دیتی تھیں۔ وہاں ایک 18-19 سال کا لڑکا دکان پر بیٹھ جاتا تھا جو کہ اکثر نور کو مفت کی چاکلیٹس دے دیتا تھا۔ وہ چھوٹی تھی اس لیے بڑی خوش ہو جاتی تھی اور کہتا تھا کہ جب بھی تم نے کوئی سامان لینا ہو میری دکان پر آنا۔ پہل تو وہ یہی عنایت اس پر کرتا رہتا۔ نور سے اس نے اچھی دوستی لگا لی تھی اور وہ بھی اس دکاندار سے ٹافیوں کی لالچ میں دکان کے اندر بیٹھ جاتی تھی۔ اب وہ کہتا تھا کہ جب تک چاکلیٹس کھا رہی ہو دکان پر بیٹھی رہو، مجھ سے باتیں کرتی رہو۔ نور اس سے باتیں کرتی رہتی، لیکن برا نور کو اس وقت لگا جب اس نوجوان نے اسے اپنی گود میں بٹھانا شروع کر دیا۔ اسے گود میں بٹھا کر اس کے ساتھ نازیبا حرکتیں شروع کر دیں۔ وہ بچی تھی اس لیے گھبرا جاتی تھی، بار بار گود سے اترنے کی ضد کرتی، اور وہ کہتا کہ میں تمہیں چپس دوں گا، چاکلیٹس دوں گا۔ چیزوں کی لالچ دینے لگا۔ کہنے لگا کہ تم میرے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا، میں نے ایک کالا بلہ پال رکھا ہے، جو بھی میری بات اپنی امی کو جا کر بتاتا ہے وہ کالا بلہ رات کو آ کر اس لڑکی کو کھا جاتا ہے۔ نور اس کی بات سن کر ڈر گئی تھی، اس لیے اپنی والدہ سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ جب گرمیوں کی دوپہریں شروع ہوئیں، گلیاں اور سڑکیں سنسان ہونے لگیں۔ اکثر وہ چیز لینے جاتی تو وہ لڑکا حد سے تجاوز کرنے لگتا۔ وہ رونے لگتی، بار بار کہتی مجھے آپ کا چھونا پسند نہیں ہے، پلیز مجھے ہاتھ مت لگایا کریں۔ ایک بار اس نے شٹر بند کر دیا، نور کے منہ میں رومال باندھ دیا اور پھر اس کے ساتھ 10 سال کی عمر میں اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ اس لڑکے نے اسے ڈرایا دھمکایا تھا، کہنے لگا کہ اپنی ماں سے کچھ بھی کہا تو کالا بلہ تمہیں آ کر کھا جائے گا۔ وہ ڈری سہمی اپنے گھر پہنچی تھی۔ شاید اس نے گھر پر کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے گھر سے باہر جانا چھوڑ دیا۔ اسے مردوں سے خوف آنے لگا، ڈر لگنے لگا۔ وہ جب بھی کسی نوجوان کو دیکھتی تو چیخنے چلانے لگتی۔ اس کی والدہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مسئلہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی، لیکن بہرحال انہیں لگا کہ شاید کسی جن کا چکر ہے۔ دوپہر میں وہ باہر جاتی تھی اس لیے کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کسی عامل کو بلا کر دم درود کروا دیا، تعویذ گلے میں پہنا دیا۔ آہستہ آہستہ وہ چپ رہنے لگی تھی۔ وہ کالے بلے کا خوف اس کے اندر سرایت کر گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکوں کو دیکھ کر فوراً گھبرا جاتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا یہ واقعہ اس کے دماغ میں نقش ہوتا گیا۔ وہ محفلوں میں کم جاتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، کسی کزن کو دیکھتی تو ماتھے پر بل ڈال لیتی، ایسے لہجے میں بات کرتی کہ کوئی بھی اس سے بات کرنا پسند نہ کرے، ہر ایک سے دور دور رہتی تھی، اور یہی وجہ تھی
کہ وہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ تنہائی میں مجھے اپنے پاس دیکھ کر اسے وہی نوجوان یاد آنے لگتا تھا۔ وہ خوف کھانے لگتی تھی، بس اسی لیے بہانے کر رہی تھی تاکہ میں اس کے قریب نہ ہوں، اس سے کوئی بھی حق وصول نہ کروں۔ اسے یہ ڈر تھا کہ جیسے ہی میں اس کے ساتھ رشتہ قائم کرتا، میں اس کے راز کو جان جاتا۔ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ افیئر ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو لوگوں سے گھبراتی تھی اور میری قربت کا سوچ کر بھی اسے خوف آتا تھا۔ اتنی سالہ بچی کے ساتھ جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے تو یقیناً اسے مرد سے نفرت، گھن اور خوف ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں ایسے لوگوں کو سرِ عام پھانسی کیوں نہیں دی جاتی۔ ہم اخباروں میں، ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں۔ دن بدن ایسے ظلم اور زیادتی کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن نتیجہ نہیں نکلتا۔ ایسے لوگ پکڑے بھی جائیں تو کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہے، آخری دفعہ معاف کر دیں، آئندہ نہیں کریں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہیں جیل میں بند کیوں نہیں کیا جاتا، ان کے چہروں کو کالے کپڑے سے چھپایا کیوں جاتا ہے، سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کے چہروں کو چھپایا کیوں جاتا ہے، انہیں سرِ عام پھانسی کیوں نہیں دی جاتی۔ ان کی لاش کو کئی دنوں تک یوں ہی لٹکتے رہنا چاہیے تاکہ چرند پرند اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھائیں۔ کاش کہ ایسا انجام دکھایا جائے کہ کسی بھی لڑکی اور بچی کے ساتھ ریپ کرنے سے پہلے وہ لوگ بھی کانپ جائیں کہ کہیں ان کا ایسا عبرتناک انجام نہ ہو۔ لیکن ہر طرف چشم پوشی کا نظام ہے، آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، پیسے جیب میں ڈالے جاتے ہیں۔ میرے ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنی بچیوں کو باہر مت بھیجا کریں، کیونکہ باہر بھوکے بھیڑیے تاک لگائے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی نور کو ہوش آیا تو میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ شاید وہ بھی یہ جان چکی تھی کہ میں اس کا سچ جان چکا ہوں، اس لیے چپ چپ سی تھی۔ میں نے اپنا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہی رکھا تھا۔ میری چاچا زاد تھی، بیوی بھی تھی اور پھر مظلوم بھی۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا کہ جو میں اسے طلاق دے دیتا، اس لیے یہی سوچا کہ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اگر میں نے بھی کم ظرفی کا مظاہرہ دکھایا تو پھر ایسے لوگوں کی شرح بھی بہت کم ہو جائے گی جو ایسی لڑکیوں کو اپنانے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور اپنا ظرف بڑا رکھتے ہیں۔ بہت پیار سے میں نے اس کے ساتھ اپنا سلوک رکھا تھا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتی تھی، کہتی تھی، آپ میرے بارے میں سب کچھ جان چکے ہیں، آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہوتی، مجھ سے گھن نہیں آتی؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تم پر صرف پیار آتا ہے جس کی تم اجازت نہیں دیتی۔ اجازت دو تو میں تمہیں بتاؤں کہ محبت کیا ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ نور، اگر اجازت ہو تو تمہاری آنکھوں میں بہنے والے آنسوؤں کو اپنی پلکوں پر اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن باخدا جب تک اجازت نہیں دو گی تو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، چاہے سالوں گزر جائیں، تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ اور رہ گئی طلاق دینے کی بات تو اس لفظ کو اپنے ذہن سے نکال دو، تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ 6 مہینے لگے تھے نارمل ہونے میں اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ میرا تھا۔ ایک بار جب میں آفس سے گھر آیا تو وہ میرے لیے اچھی خاصی تیار تھی، وہی میرون میکسی پہنی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کچھ شرمائی شرمائی سی بھی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا، میں نے کہا سورج کہاں سے نکلا ہے؟ تو وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی سفیان میں خوش رہنا چاہتی ہوں، سب کچھ بھول جانا چاہتی ہوں، کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میں نے کہا دل و جان سے دوں گا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ خود بخود میرے ساتھ آ کر لگ گئی، کہنے لگی آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میں نے کہا تم ہو ہی اتنی اچھی اور معصوم، ایسی کہ جس سے دل بھر کر محبت کی جائے۔ پہلی بار جب میں اس کے قریب آنے لگا تو وہ بہت گھبرا رہی تھی، خوف کھا رہی تھی، لیکن میری محبت بھری باتوں نے اس کا خوف ختم کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کب ہماری زندگی ایک نارمل ڈگر پر چلنے لگی۔ لیکن ایک بات میں نے محسوس کی تھی، وہ مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتی تھی، کہتی میرا بس چلے تو اللہ کے بعد آپ کو سجدہ کر دوں۔ پتہ نہیں ہم مرد ایسا ظرف دکھاتے ہوئے کیوں کم ظرفی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، جبکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا، اسے اپنانے کی بجائے دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔